بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامیات جماعت سوم میں خوش آمدید۔ پیارے بچوں، آج ہم لیکچر نمبر 1.3 حدیث نبوی علی صاحبہا الصلاۃ والسلام میں چوتھی اور آخری حدیث پاک پڑھنے جا رہے ہیں۔ ایسے لوز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 4 مختصر صحیح اور مسند احادیث یاد کر سکے۔ 3 احادیث ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں، آج چوتھی حدیث کا ہمارا یہ لیکچر ہے۔ دوسرا SLO ہے ان احادیث کو سمجھ کر روزمرہ زندگی میں ان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو سکیں۔ ہم حدیث یاد بھی کرتے ہیں، اسے سمجھتے بھی ہیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش بھی انشاءاللہ کریں گے۔ تو پیارے بچوں، دہرائی کے سوالات ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ان دہرائی کے سوالات کو میں گزارش کروں گا اساتذہ کرام سے کہ وہ اپنی اپنی جماعت میں دہرائی کے ان سوالات کے جوابات طلبہ سے جاننے کی کوشش کریں۔ جی تو پیارے بچوں، یقیناً آپ نے دہرائی کے ان سوالات کے جوابات اپنے اساتذہ کرام کو دیے ہوں گے۔ اب ہم اعلان سبق کی طرف چلتے ہیں۔ ہمارے سبق کا اعلان ہے کہ آج ہم حدیث پاک کا مفہوم اور ایک مختصر اور مستند حدیث یاد کر سکیں گے۔ تو ہم نے 3 احادیث یاد کر لی، آج چوتھی حدیث جو ہے وہ ہم یاد کرنے جا رہے ہیں۔ اور ہمیشہ کی طرح اعلان سبق کے بعد قبل از پڑھائی کے سوالات ہمارے منتظر ہیں۔ تو قبل از پڑھائی کے سوالات جو ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں، اور دہرائی کے سوالات کی طرح یہ سوالات بھی آپ کے اساتذہ کرام آپ سے پوچھیں گے۔ میں اساتذہ کرام سے گزارش کروں گا کہ وہ یہاں ویڈیو کو سٹاپ کریں اور دہرائی کے ان سوالات کے جوابات طلبہ کرام سے معلوم کریں۔ جی تو پیارے بچوں، یقیناً آپ بچوں نے دہرائی اور قبل از پڑھائی کے سوالات کے جواب عمدگی سے اپنے اساتذہ کرام کو دیے ہوں گے۔ عزیز طلبہ و طالبات، اسلامی نقطہ نظر آج کے ہمارے اس لیسن کا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ اور یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے 2588 یعنی 2588 نمبر یہ روایت ہے، جس میں ہمیں صدقہ کرنے کی ترغیب دی گئی ہے کہ صدقہ کرنے سے ظاہراً تو مال کم ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں مال میں کمی نہیں آتی۔ پیارے بچوں، صدقہ کیا ہے، کیسے کرنا چاہیے، کس چیز کا کرنا چاہیے، آج کا ہمارا جو سبق ہے وہ اسی سے متعلق ہے، حدیث پاک بھی اس سے متعلق ہے۔ تو یاد رکھیں کہ اسلام نے عبادات کے ساتھ معاملات پر بھی زور دیا ہے۔ عبادت ہوتی ہے کہ انسان نماز پڑھے، انسان روزہ رکھے، زکوٰۃ دے، لیکن اسلام نے معاملات پر بھی زور دیا ہے کہ جب 2 لوگوں نے آپس میں معاملہ کرنا ہے وہ بھی عمدگی سے ہونا چاہیے، وہ بھی اچھے طریقے سے ہونا چاہیے۔ صدقے کا تعلق عبادات سے بھی ہے اور معاملات سے بھی، کیونکہ جب انسان صدقہ دیتا ہے اسے ثواب بھی ملتا ہے، اور معاملات سے تعلق اس وجہ سے ہے کہ انسان اس میں ایک دوسرے کا خیال رکھتا ہے، تو اس لیے یہ عبادات سے بھی تعلق رکھتا ہے اور معاملات سے بھی تعلق رکھتا ہے۔ صدقہ سے مال میں برکت پیدا ہوتی ہے۔ ظاہراً تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم کسی کو 100-200 دے رہے ہیں، ہمارے پاس مال کم ہو رہا ہے، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا۔ جب انسان کسی دوسرے کو دیتا ہے تو اللہ کریم کی جانب سے اس کے مال میں برکت پیدا ہوتی ہے، اضافہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے اسلام نے ہر نیک کام کو صدقہ قرار دیا ہے۔ صرف یہی نہیں کہ آپ کسی کے اوپر خرچ کریں، بلکہ کوئی بھی نیک کام ہے اسے صدقہ قرار دیا گیا ہے، بشرطے کہ اس سے کسی دوسرے کا فائدہ ہو رہا ہو۔ اور یہی مثالیں ہم دیکھیں گے، چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی صدقہ ہے۔ چھوٹی نیکی ہو، چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی صدقہ قرار دیا گیا ہے، اور یہ اسلام نے اسے صدقہ قرار دیا ہے۔ تو پیارے بچوں، اسی طرح سے صدقہ ہمیشہ اچھی اور عمدہ چیز کا کرنا چاہیے۔ جب انسان صدقہ کرے تو کوشش کرے جو عمدہ چیز ہو اسی کو راہ خدا میں پیش کرے۔ عزیز طلبہ و طالبات، حدیث پاک ہم پڑھنے جا رہے ہیں صدقہ سے متعلق۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، کل معروف صدقۃ۔ صحیح بخاری کی 6021 نمبر روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر نیک کام صدقہ ہے۔ یعنی صرف مال خرچ کرنا ہی صدقہ نہیں، ہر نیکی کا کام صدقہ ہے۔ انسان کوئی بھی نیک عمل کرتا ہے اس پہ اسے صدقے کا اجر ملتا ہے۔ صرف مال خرچ کرنا ہی صدقہ نہیں، بلکہ چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی صدقہ ہے۔ راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا بھی صدقہ ہے۔ آپ راستے میں جا رہے ہوں، آپ کو راستے میں کوئی بڑا پتھر پڑا ملے، کوئی اینٹ پڑی ملے،
اسے اٹھا کر سائڈ پہ رکھ دینا بھی صدقہ ہے، کیونکہ آپ نے راستے سے تکلیف کو دور کیا ہے۔ کانٹے پڑے ہوں، کانٹوں کو اٹھا کے سائڈ پہ کرنا بھی صدقہ ہے۔ اور اسی طرح کسی کے ساتھ خندہ پیشانی سے ملنا بھی صدقہ ہے، یعنی کوئی آپ سے ملے، آپ مسکرا کے ملیں، آپ اس کے ساتھ خوش ہو کے ملیں، اس کے اوپر بھی اللہ کریم آپ کو صدقے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اور دوسروں کی مدد کرنا، جیسے اجنبی مسافر کو راستہ دکھانا بھی صدقہ ہے۔ کوئی آپ سے راستہ پوچھے، آپ اسے صحیح راستہ بتا دیں اور اسے صحیح راستے کی طرف رہنمائی کر دینا، یہ بھی صدقہ ہے۔ تو اسلام نے چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی صدقہ قرار دیا ہے۔ لوگوں سے تعلقات جوڑنا بھی صدقہ ہے، بھوکے پیاسے کو کھلانا، مہمان کی خاطر مدارت کرنا، رشتہ داروں اور عام لوگوں سے تعلقات جوڑنا، یہ ساری چیزیں صدقے کے زمرے میں آتی ہیں۔ ان تمام چیزوں پہ صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ پیارے بچوں، سرگرمی آپ کے لیے ہے۔ سرگرمی یہ ہے کہ پورے دن میں کیے جانے والے اپنے اپنے کاموں کا جائزہ لیں اور بتائیں کہ آپ نے کون کون سے کام ایسے کیے جس پر آپ کو صدقے کا ثواب ملے گا۔ آپ نے اپنے پورے دن میں جو جو کام کیے ان کا جائزہ لیں گے اور سوچیں گے کہ کیا مجھے اس کام پہ صدقے کا ثواب ملتا ہے یا نہیں ملتا، تو پھر اس کو آپ نے جائزہ لینا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ آئندہ ایسے کام کریں جن کی وجہ سے آپ کو صدقے کا ثواب بھی ملے۔ اساتذہ کرام، طلبہ کے بتائے ہوئے کاموں کی روشنی میں مزید ایسے کاموں کی جانب رہنمائی کریں جن پر عمل کرتے ہوئے طلبہ صدقہ کا ثواب حاصل کر سکتے ہوں۔ تو یہ اساتذہ کرام آپ کی کمرہ جماعت میں رہنمائی کریں گے۔ ابھی یہاں پہ ویڈیو کو سٹاپ کریں اور آپ اس سرگرمی کو اساتذہ کرام کے زیر نگرانی میں سر انجام دیں۔ جی تو پیارے بچوں، آپ نے سرگرمی کی، اب گھر کا کام ہے۔ گھر کا کام یہ ہے کہ والدین بچوں کو سبق میں موجود تمام احادیث پر عمل کرنے کی ترغیب دیں اور وقفے سے بچوں سے سوال کرتے رہیں کہ آج انہوں نے کس حدیث پر عمل کیا ہے۔ یعنی ایک تو چاروں احادیث یاد تو آپ لوگوں نے کرنی ہے، وہ آپ کو یقیناً 3 یاد ہوں گی، چوتھی حدیث آپ آج یاد کر لیں گے۔ پھر اس کے بعد والدین آپ سے گاہے بگاہے پوچھیں گے، بیٹا کیا آپ نے اللہ کریم کی بارگاہ سے دعا مانگی ہے، اور اسی طرح سے کیا آپ نے کوئی نیک کام کیا ہے جس پہ آپ کو صدقے کا ثواب مل سکے۔ تو اس طرح سے بچوں کے اندر حوصلہ پیدا ہوگا، شوق پیدا ہوگا، رغبت پیدا ہوگی اور وہ احادیث پر گاہے بگاہے عمل کرتے رہیں گے۔ اب ہم آخر میں اعادہ کر لیتے ہیں، دہرا لیتے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم نے پڑھا ہر نیک کام صدقہ ہے، صدقہ سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ اس میں برکت پیدا ہوتی ہے، راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا بھی صدقہ ہے، کسی کی مدد کرنا بھی صدقہ ہے، رشتہ داروں اور دوستوں سے تعلقات جوڑنا بھی صدقہ ہے، کسی کے ساتھ مسکرا کر ملنا بھی صدقہ ہے۔ پیارے بچوں، یہ وہ باتیں تھیں جو آج کے لیکچر میں ہم نے سیکھیں اور ہم کوشش کریں گے کہ ہم ان پر عمل کر سکیں۔ آج ہم نے حدیث کا مفہوم اور ایک مختصر اور مسند حدیث پاک یاد کی۔ کل ہم نئے سبق دعائیں کا آغاز کریں گے انشاءاللہ تعالی عز و جل۔ پیارے بچوں، اس ویڈیو لیکچر کی ڈسکرپشن میں آپ دیکھ سکتے ہیں لیکچر کی پی پی ٹی، حاصلات تعلم کے مطابق لیسن پلان اور ورک شیٹ۔ اس ورک شیٹ کو آپ فل کریں گے، فل کر کے اساتذہ کرام کو دکھائیں گے اور ان سے شاباشی وصول کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، کل انشاءاللہ نئے سبق دعاؤں کے ساتھ دوبارہ سے حاضر خدمت ہوں گے۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔